عجیب ترین چوری کا واقعہ۔ ایک نہایت شاطر اور ماہر چور نے چوری کی خاطر مہنگا لباس زیب تن کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شیخ جیسا حلیہ بنایا اور صرافہ بازار میں سونار کی ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ سونار نے جب اپنی دکان میں وضو قطع سے نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شیخ کو دیکھا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا تو سونار کو ایسا لگا جیسے اس کی دکان کے باغ جاگ اٹھے ہوں۔ اسے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سونار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے معروف میں چور نے کہا، آپ سے آج خریداری تو ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے بتائیں کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں؟ اس نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ ایک درم ہی کیوں نہ ہو۔ سونار نے چند درم شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ اسی اثنا میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کی ہم پیشہ تھی دکان میں اندر داخل ہوئی اور سیدھے شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور التجائے لہجے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کی دعا کے لیے کہا۔ سونار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معزت خوانہ لہجے میں کہنے لگا، اے محترم شیخ، لا علمی کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سونار سے مخاطب ہو کے کہنے لگی، تم کیسے بد نصیب انسان ہو، برکت، علم، فضل اور رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں علاقے کے مشہور و معروف شیخ ہیں جنہیں خدا نے کثرت علم، دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیائی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسان کے بھلے کے سوا کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے۔ لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ سونار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میرا سارا وقت اس دکان میں گزر جاتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسی برگزیدہ ہستی کو نہ پہچان پایا۔ شیخ نے سونار سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی پر نادام ہونے والا شخص خدا کو بہت پسند ہے۔ تم ایسا کرو، میرا یہ رومال لے لو اور 7 دن اس سے اپنا چہرہ پوچھتے رہو۔ 7 دنوں کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لے آئے گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہ ہوگی۔ جوہری نے پورے ادب و احترام کے ساتھ رومال لیا، اسے بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا اور اپنا چہرہ پوچھا تو ایسا کرتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کے دوست لڑکی نے سونار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعے کو جب 4 سال گزر گئے اور سونار رو دھو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا تو 4 سال کے بعد پولیس کی وردی میں ملبوس 2 اہلکار سونار کی دکان پر آئے۔ ان کے ساتھ وہی چور شیخ تھا جس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی۔ سونار نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ایک پولیس والا سونار کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی گواہی سے ہی قاضی اسے سزا سنا سکتا ہے۔ سونار نے کہا، کیوں نہیں، اس نے فلاں فلاں طریقہ واردات سے مجھے بے ہوش کر کے میری دکان لوٹی تھی۔ پولیس والا شیخ کے پاس گیا اور اس کی ہتھکڑی کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ ساری کارروائی دہراؤ تاکہ ہم طریقہ واردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر کے تم پر فرد جرم عائد کروا سکیں۔ شیخ نے بتایا کہ میں اس طرح داخل ہوا اور یہ کہا
اور میری مددگار لڑکی آئی، اس نے فلاں فلاں بات کی، پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا۔ پولیس والے نے جیب سے ایک رومال نکال کر شیخ کو تھمایا۔ شیخ نے سنار کے پاس جا کر اسی طریقے سے اسے رومال پیش کیا تو پولیس والا سنار سے کہنے لگا، جناب آپ بالکل ٹھیک اسی طرح سے رومال کو چہرے پر پھیرے جیسے اس دن پھیرا تھا۔ سنار نے ایسا ہی کیا اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ شیخ نے اپنی دوستوں کی مدد سے دوبارہ دکان لوٹ لی، جنہوں نے پولیس والوں کا بیس بدل رکھا تھا۔ آج ہمارے ملک کا بھی بالکل یہی حال ہے۔ ہر 4-5 سال کے بعد چور بیس بدل کر ہمارے پاس آتا ہے اور چکنی چپیڑی باتوں سے ملک اور عوام کا سامان لوٹ کر پتلی گلی سے نکل لیتا ہے۔ پھر ہر دفعہ ایک نیا منظر، نیا لباس، نیا بارو، نئی شکل اور نیا حربہ جس سے عوام دھوکہ کھا کر اعتبار کرتی ہے، اور آخر میں محافظوں سمیت نکلتا وہی چور ہے۔